پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک گمشدہ سڑک پر پڑی ہوئی شہزادی کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی بہت چھوٹی تھی۔ اس کی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر بادشاہ کی ایک ظالم بادشاہ سے دشمنی تھی۔ اس نے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے ایک دن بادشاہ کی بیٹی کو جب وہ 4 سال کی تھی اس کے گھر سے اغوا کر لیا۔ وہ گھر سے نکلی، اسکول گئی تھی۔ اسکول سے واپسی پر وہ باہر کھڑی تھی تو انہوں نے اسے اٹھا لیا اور اسے کسی دوسرے شہر میں جا کر سڑک پر پھینک دیا کہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر کچھ لی جائے گی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ شہزادی سڑک پر پڑی تھی کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر وہ تھا تو اس کی نظر بچی پر پڑی تو اس نے اپنا بائک روکا اور بچی کو اٹھا کر بائک پر بٹھا لیا۔ بچی بہت رو رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہی اسے گھر کا پتہ تھا۔ وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس نے شہزادی کو پالا پوسا، اپنے ساتھ رکھا۔ اس شخص کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جسے وہ بہت پیار کرتا تھا، مگر اس کی بیٹی کچھ قدرے شہزادی سے چھوٹی تھی، شاید 6 ماہ چھوٹی ہوگی۔ اب جب وہ دونوں بچیاں بڑی ہوتی گئی، آخر وہ دونوں جوان ہو گئی۔ شہزادی بہت حسین تھی اور وہ عقل مند بھی بہت تھی۔ شہزادی اپنے بچپن کو بھول چکی تھی۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اسے اس بابا نے سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا، مگر وہ اسی شخص کو اپنا باپ کہتی تھی اور اس کی اسی طرح عزت کرتی تھی جیسے کوئی اپنی باپ کی کرتا ہے۔ وہ بھی اپنی اس بچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ کبھی اس نے اس کو احساس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ اسے سڑک سے اٹھا کر لایا تھا۔ اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ یہ ایک شہزادی ہے، مگر اس نے اسے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اچھے اسکول میں پڑھایا تھا، دن رات محنت کر کے اس کو اچھے کپڑے اور جوتے پہنائے تھے۔ مگر جب وہ شخص بیمار ہونے لگا تو اس نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ بیٹا یہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کی ہمیشہ عزت کرنا اور اس کی بات کو حتمی جاننا، اس کے آگے کوئی فیصلہ مت لینا، یہ تمہاری بڑی بہن ہے اور تمہیں اس کا حکم ماننا ہوگا۔ بادشاہ نے اس شخص نے یہ بات کہہ دی تو اس کی چھوٹی بیٹی نے اپنے باپ کی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور اس بڑی بہن کی بہت عزت کرنے لگی۔ ہر بات اس کے مشورے سے کرتی تھی۔ وہ دونوں بہت پیار سے رہتی تھی۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے ساری زندگی لگا دی تھی، مگر اسے اپنی بیٹی نہ ملی تھی۔ وہ تھک گیا تھا ڈھونڈ کر کہ کسی طرح اس کی بیٹی ہو سکتا ہے زندہ ہو، وہ اسے مل جائے، مگر اسے کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ انہوں نے اسے ایسی جگہ سے اٹھایا تھا جہاں بادشاہ کو کبھی نہیں پتہ چل سکتا تھا، اور ایسی جگہ چھوڑا تھا کہ بادشاہ اگر پورے شہر میں بھی ڈھونڈ لیتا تو اسے اپنی بیٹی نہ مل سکتی تھی۔ اب شہزادی بڑی ہو گئی تھی۔ شہزادی میں شہزادیوں والی حرکتیں تھیں۔ وہ ہمیشہ ایسے بڑے پن کا احساس دلاتی تھی جیسے کوئی بڑی سمجھدار لڑکی ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کبھی کبھی اپنی بہن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی کہ میں تو کبھی بھی اس جیسی سمجھدار اور عقل مند نہ بن سکوں گی، مگر پھر وہ خاموش رہتی تھی کہ میں اسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتی ہوں۔ ایک دن وہ دونوں کسی کام سے گھر سے باہر جا رہی تھی، شاید اپنے باپ کے لیے دوائی دارو لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک شخص پر شہزادی کی نظر پڑی۔ وہ شخص شہزادی کو بہت دیر سے دیکھ رہا تھا اور پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شہزادی نے رک کر وجہ پوچھی کہ تم میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ دیکھو میرا باپ بیمار ہے، میں اس کے لیے دوائی لینے آئی ہوں اور میں اپنے باپ کو اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ خدا کے لیے تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو اور ہم تم سے شادی نہیں کر سکتے۔ شہزادی کا یہ کہنا تھا، مگر وہ پیچھے سے نہ ہٹا اور شہزادی کے گھر پہنچ آیا جہاں شہزادی اپنے باپ کے لیے دوائی لے کر آئی تھی۔
آकर کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی بڑی بیٹی بہت اچھی لگی ہے۔ بیمار بزرگ اپنی بیٹی شہزادی کی شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر میں ایک بار اپنی بیٹی سے ضرور پوچھوں گا۔ اس نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی نے حامی بھر دی۔ تو بادشاہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی نے شہزادی کی شادی اس لڑکے سے کروا دی۔ وہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہ تھا بلکہ ایک شہزادہ تھا۔ اس نے شہزادی میں وہ تمام حرکتیں نوٹس کر لی تھی جو شہزادیوں میں ہوتی ہیں۔ بے شک کپڑے جوتے نہیں پہنے تھی، مگر اس کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، بات کرنا سب شہزادیوں والا تھا۔ شہزادی کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا، اور وہ ایک بیٹی سے اس شخص کی رہ گئی تھی۔ وہ بیمار تھا۔ اس نے شہزادی کو اپنے گھر بلوایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، اپنی اس بہن کا اب تم نے خیال رکھنا ہے۔ میرا کوئی پتہ نہیں میں کتنے دن بعد مر جاؤں۔ اس کی ذمہ داری اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس کی شادی کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ شہزادی نے حامی بھری اور کہنے لگی ابا جان، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں اپنی اس بہن کی شادی ضرور کرواؤں گی۔ شہزادی نے کچھ ہی دنوں میں اپنے ہی رشتہ داروں میں ایک رشتہ ڈھونڈا اور شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کو بیاہ کر لے گئی۔ وہ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کا ماتھا چوما اور کہنے لگا اللہ سب کو بیٹیاں دے تو آپ جیسی دے، اور کہنے لگا کہ بیٹا آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھی، مگر میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا۔ تم اب اپنے گھر بار کی ہو چکی ہو، اب تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں سڑک کے کنارے سے اٹھایا تھا اور تمہیں میں نے خود پالا تھا اور اپنی بیٹی کی طرح رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ابا جان، میں نے آپ کے اخلاق میں کبھی کمی نہیں پائی۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اور میری شادی تک کر دی۔ اللہ، میں آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گی، آپ بالکل فکر مت کیجیے، اور آپ بھی چاہیں تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کو اپنے گھر رکھوں گی۔ شہزادی اپنے بوڑھے باپ کو بھی اپنے گھر لے گئی اور اس کے بھی وہاں اپنے گھر میں رکھنے لگی اور اس کی خوب خدمت کرتی تھی۔ کبھی کبھار ان کی چھوٹی بیٹی کو بھی وہاں بلوا لیتی اور ان کو دونوں مل کر اپنے باپ کی خوب خدمت کرتی تھی۔ اب باپ بھی بہت خوش تھا، اپنی دونوں بیٹیوں کو خوش و خرم دیکھ رہا تھا، کیونکہ اب اس کی چھوٹی بیٹی کا نصیب بھی اس کی بڑی بیٹی جیسا تھا۔ وہ بھی اب شہزادی بن چکی تھی، کیونکہ اللہ نے اسے شہزادی کی بہن بنا دیا تھا۔ بے شک منہ بولی ہی بہن سہی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ یہ سبق سیکھیں گے کہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ضرور نیکی ہوتی ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔